والد نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اگر بھائی دوسرے بھائیوں پر اپنا حصہ بخش دے، ہاں پھر باپ کے والد آزاد ہو جائیں گے اگر بخشتے ہیں آپ تو۔ میرے والد نے 12 سال پہلے حج تمتع کیا تھا، صحت کی خرابی کی وجہ سے طواف وداع نہیں کیا۔ پاکستان میں دم نہیں ہوتا، دم مکے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار تھے تو طواف الوداع معاف ہے۔ میں نے حاجی سے کہا کہ اللہ کے لیے ایئر کنڈیشن، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ زبان سے نکل گیا، کون ایسے بندہ ہے کہ خدا کو نہ مانے، حج پہ کیوں آیا ہے؟ عورتوں کی اپنی رہائش پہ نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو منع نہیں کر سکتے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، عورت کو پردے میں رہنا ہے، چہرہ کھلا رہے گا احرام میں، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے گی۔ احرام کی حالت میں نسوار کھانا ڈبل حرام ہے۔ طائف سے احرام باندھا، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، مغرب کے وقت قریب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، احرام کی حالت میں آپ کا یہ، پھر عشاء کے بعد سر بڑھایا، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے طواف کے لیے علیحدہ منزل بنا دی جائے تاکہ مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو۔ پھر حجر اسود کتنے بنائے جائیں؟ ہر منزل پہ ایک فرضی حجر اسود لگایا جائے، تو اس کو حق نہیں حجر اسود کو بوسا دے؟ عقل نہ لڑایا کرو، یہاں بھی الحمدللہ علماء ہیں، کمیٹیاں ہیں، غور کرتے ہیں، حل کوئی نہیں۔ ایک آدمی اگر 4 یا 6 بندوں کی جگہ پہ رومال ڈال کے روکتا ہے، وہ منع ہے، ناجائز ہے۔ حرم کی حدود میں عورتوں کے لیے پردہ لازم کر دیا جائے۔ جب باپ کو غیرت نہ ہو، بھائی کو نہ ہو، خاوند کو نہ ہو، تو حکومت کیوں کرے؟ یہ غیرت تم کرو۔ بہرحال شیعہ کے اندر کئی لوگ ہیں جو سیدہ عائشہ کے تہمت لگاتے ہیں، یا سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، یا قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے، وہ تو کافر ہیں۔ باقی شیعہ تو 360 قسم ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں نا۔ مدینے میں ہم نے 8 دن رہنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھو، آگے پیچھے درود شریف پڑھتے رہو۔ دم کے گوشت حاجی کھا سکتے ہیں، اگر غریب ہے حاجی، پیسے ختم ہو گئے، گوشت کا دل کرتا ہے تو کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں کھا سکتا۔ یہ فقیروں کا حق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، تو مانا تو وہی ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تو اگر اردو میں کہہ دیتی ہیں تو کیا حرج ہے؟ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، ایک تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، جن کو آپ کہتی ہیں نا کہ ایک پڑھتے، وہ بھی پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے، صرف وہ سلام پھیرتے ہیں۔ حنفی جو ہے وہ سلام نہیں پھیرتے، 3 ملا کے پڑھتے ہیں، پڑھتے سارے 3 ہیں۔ اگر وتر ایک ہوتا تو حضور 3 صورتیں کیوں بتلاتے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب ہے ہی ایک تو 3 صورتیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کسی کو گالی نکالے، آپ معاف کر دیں، گالی کے جواب گالی سے نہ دیں، دعاؤں سے دیں۔ لوگوں نے سرکار دو جہاں پہ پتھر برسائے، آپ نے دعائیں کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ حجر اسود کے لیے لین بناؤ، آپ کوشش کر کے بنا کے دیکھ لیں، تجربہ کریں۔ جس دن مسلمان لین بنانے میں کامیاب ہو گئے، پورا کفر مٹ جائے گا۔ لیکن آپ لین کبھی نہیں بنا سکتے، نہ کھانے پہ، نہ نماز میں، نہ حجر اسود میں۔ احترام کیوں ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے۔ جب تم فلمیں دیکھو گے، گندی کتابیں پڑھو گے، احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تہجد کے لیے اٹھو گے۔ اگر 2 افراد مل کے رقم جمع کریں،
گوشت بھی تقسیم ہے، کوئی حرج نہیں۔ 10 دن حجہ کو کنکری مار لی، قربانی کر لی، حلق ہو گیا، طواف سعی ہو گیا، اس کے بعد میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ حج کرنے کے بعد بیوی کو چھٹی ہو جاتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے حج کرنے سے۔ عجیب آدمی ہے۔ پاک جگہ پہ گناہ نہ کرو، اپنی بیوی سے کیوں نہ ملو؟ میں نے ہر حتیم سے شروع کر کے طواف کیے ہیں، وہ بالکل نہیں ہوئے، وہ سارے طواف ضائع گئے۔ حجر اسود سے شروع کرنا ہوگا، حجر اسود پہ چکر ختم ہوگا۔ یہ بھینسوں کا مسئلہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا۔ ہم جمرات سے طواف زیارت کے لیے حرم آ رہے تھے، راستے میں تھک گئے، موٹر سائیکل والے سے بات کی، اس نے کہا کہ 150 ریال میں لے جاؤں گا۔ راستے میں ایک سرنگ کے اندر پولیس والوں کی وجہ سے اس نے ہمیں اتار دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا حرم کتنی دور ہے، اس کو ہم نے 20 ریال دے دیے، اس نے جلدی میں گنے بھی نہیں اور لے کر چلا گیا۔ بس ٹھیک ہے، جو دے دیا اللہ قبول کرے، باقی اللہ معاف کرے۔ بھئی راستے میں معنی یہ ہے کہ آدمی کم از کم 1 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، انسان ہے۔ تو اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو میں رات عشاء کے بعد نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، جب بیٹھ جاؤں لاکھ دفعہ پوچھے۔ میں نے والد کی جائیداد میں ایک مکان ہمیں وراثت میں ملا، میں نے اس کو گرا کے نیا مکان بنایا ہے، اب بہنوں کو حصہ دینا چاہے بالکل دیں، خرچہ بھی لے سکتے ہیں، جو آپ نے خرچ کیا اتنا کاٹ کے باقی دے دیں۔ العزیزیہ بھی حرم ہے، وہاں بھی 1 لاکھ ملتا ہے۔ طواف عمرہ اور طواف زیارت حجر اسود سے شروع نہیں کیا، سیڑھی سے اترا، اسی جگہ کو مرکز بنا کے وہ بالکل طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف زیارت کرو، حجر اسود سے شروع کرو، اس نے سیڑھیوں سے شروع کر دیا ہے۔ حضرت حارث کی قبر کا اللہ کو علم ہے۔ حج سے 2 دن پہلے جدے سے آیا، احرام آگے مسجد عائشہ سے باندھ کے حج کیا، بڑے شیطان کو کڑکئی ماری، صبح قربانی ہوئی، حلق کروایا اور رامی کے بغیر واپس چل کے دم پڑ گئی، رامی اس کے ذمہ واجب تھی۔ بھئی آپ کو میرے نام سے کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو کام سے تعلق ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا حافظ ہے، مدینہ یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں سعودی سفارت خانے میں جائیں، وہ آپ کو پورے معلومات بھی دیں گے اور فارم بھی دیں گے۔ بہرحال ہم طائف گئے، عمرہ نہیں کیا، اب دوبارہ جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔